اب میں درخواست کروں گا محترمہ ڈاکٹر صالحہ نغمی صاحبہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا مقالہ پیش فرمائیں. شکریہ. السلام علیکم. میں والدہ مرحومہ محترمہ سریا اندلیب صاحبہ کا ایک مضمون جو اس کتاب میں ہے آیات بینات، اس میں سے پڑھنے لگی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان 42/17. اس کتاب میں تمام جو مضامین ہیں ان کے جو عنوانات ہیں وہ آیات بینات ہیں. اس مضمون کا عنوان یہ ہے جو میں نے ابھی پڑھا، اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان 42/17. ہم نے کبھی اس حقیقت پر غور کیا کہ قرآن کریم اور انسانی زندگی کا سارا نظم و نسق میزان کے ایک لفظ میں پوشیدہ ہے. میزان جس کا مادہ وزن ہے اور جس کے بنیادی معنی وزن، توازن اور اعتدال کے ہیں. قرآن کریم نے وزن کو بڑی اہمیت دی ہے اور اسے خاص اصولی معنوں میں استعمال کیا ہے. یہ توازن ہے جس پر سارا سلسلہ کائنات چل رہا ہے. سیکنڈ کے کروڑویں حصے تک کا حساب ہے جس میں توازن قائم ہوتا ہے. اگر مختلف اشیاء کا باہمی توازن بگڑ جائے تو یہ سارا نظام درہم برہم ہو جائے. قرآن میں 55/7 میں فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے خدا نے اس سلسلہ کائنات کو ان بلندیوں پر قائم کیا اور تمام اشیاء میں ایک توازن رکھ دیا. اب یہ ہمارے غور کرنے کی بات ہے کہ ہم اس توازن کو سمجھ سکیں. اس عظیم المثال توازن کی زندہ شہادت تو مختلف فضائی کروں اور اجرام فلکی کی باہمی جذب و کشش ہے. یہ فضا اور اس میں تیرنے والے بلندیوں کی طرف کرے اور پستی کی طرف زمین کا کرہ جو گول ہونے کے باوجود پھیلا ہوا ہے اور اس میں بڑے بڑے پہاڑ بنا دیے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے نظام ربوبیت کے کل پرزے ہیں. اور فرمان خداوندی ہے کہ ہم نے زمین میں نہایت عمدہ توازن اور تناسب سے تمام چیزیں اگائیں. 15/19. دوسرے لفظوں میں یہ کہ ہر شے موضوع یعنی بالکل صحیح توازن کے لیے پیدا کی گئی. یوں کائنات کا سارا نظام عمل کی بنیاد پر استوار ہے. اسے قرآن کریم نے صحیح وزن سے تعبیر کیا ہے. اسے میزان کہہ کر پکارا گیا ہے. چونکہ انسان بھی کائنات ہی کا ایک جزو ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اس کی دنیا میں بھی یہی توازن قائم رہے. سورہ رحمان میں کہا گیا ہے 55/8 مفہوم، یہ قرآن انسانوں کو اسی غرض کے لیے دیا گیا ہے کہ انسانی معاشرے میں باہمی ربط و ضبط کے لیے جس توازن کی ضرورت ہے وہ قرآن کی پیروی کے ذریعے بگڑنے نہ پائے. پھر 55/9 میں ارشاد ہوتا ہے، معاشرتی اور معاشی توازن کو عدل و انصاف کے ساتھ برقرار رکھو اور معاشرے کا توازن کبھی بگڑنے نہ دو. کسی کے حقوق و فرائض میں کسی قسم کی کمی بیشی نہ کرو. یہ بات ظاہر ہے کہ معاشرے کا ایسا توازن صرف قانون کے الفاظ سے قائم نہیں رہ سکتا. اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک عملی نظام قائم کیا جائے جو اس توازن کے قیام کا ذمہ دار ہو. یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے کہا ہے کہ خدا نے صرف ضابطۂ قوانین ہی نازل نہیں کیا بلکہ اس کے ساتھ المیزان بھی نازل کی ہے. یعنی معاشرے میں توازن قائم رکھنے کا ذمہ دار عملی نظام، وہی نظام وہ معیار بنتا ہے جس سے ہر شے کا صحیح وزن متعین ہوتا ہے. 57/25. ان آیات بینات سے یہ بات
واضح ہو گئی کہ المیزان اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ابدی قوانین کو عملی طور پر متشکل کرنے کے نظام کا نام ہے۔ اس نظام کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں جو کچھ ملتا ہے صحیح و عمل کے مطابق ملتا ہے۔ 101/6 جس کے اچھے اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا، 101/7 اس کی زندگی اس کی حسین آرزوؤں کے مطابق خوش آئند ہوگی۔ 101/8 اور جس کا صحیح و عمل کا پلڑا ہلکا ہوگا، 101/9 وہ ذلت و رسوائی سے دوچار ہوگا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کریم نے المیزان یعنی قرآنی نظام کا صحیح نقشہ پیش کر دیا ہے، اور یہ وعید بھی دی ہے کہ معاشرے کے قیام و استحکام کا دار و مدار قانون خداوندی کے احترام اور نفاذ پر ہے۔ جب اس کے توازن میں فرق آتا ہے، معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ سورہ العلق میں بتایا گیا ہے کہ وحی سے بے نیاز ہو کر انسان زندگی کا توازن کھو بیٹھتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو وحی سے مستغنی سمجھ کر انفرادی مفاد پرستیوں کا نظام وضع کر لیتا ہے، جس میں ہر وہ فرد جو کسی طرح زیادہ سمیٹ لیتا ہے وہ دیگر افراد کی ربوبیت کے تصور سے سرکش ہو جاتا ہے۔ وہ میزان کی طرف سے آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ وحی کا نزول اس لیے ہوا کہ وحی قرآن کریم پر ایمان لانے والے تمام انسان وحی کے مطابق زندگی بسر کریں اور اسے حسن و توازن کا پیکر بنائیں۔ کہیں بھی اس میں بگاڑ پیدا نہ ہو، کبھی اس میں ہیر پھیر نہ کیا جائے۔ خارجی کائنات میں میزان کا یہ عالم ہے کہ ہر شے اپنی اپنی وحی کے مطابق سرگرم عمل ہے۔ مثال کے طور پر چاند سورج جیسے عظیم القدر کرے دیکھیے کس طرح ایک متعین قاعدے کے مطابق مصروف گردش رہتے ہیں۔ وحی کے مطابق زندگی بسر کرنے سے کیسے نظم و نسق سے سلسلہ کائنات چل رہا ہے، کہیں کوئی فساد نہیں، خلل نہیں، سب اشیاء فطرت سجدہ ریز ہیں اس وحی کے سامنے جو ان کو دی گئی ہے۔ وہ اس نظام کو اختیار کرنے پر مجبور ہیں، جبکہ ہم انسانوں نے ایمان و یقین رکھتے ہوئے اپنے اختیار سے یہ نظام قائم کرنا ہے۔ اسی سے ہم نے شرف انسانیت کو برقرار رکھنا ہے۔ لیکن ہماری حالت بحیثیت مجموعی کیا نظر آتی ہے؟ ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ ہماری میزان کہاں ہے؟ ہم اپنے اختیار کا استحصال کیوں کیے جا رہے ہیں؟ ہمیں اختیار کا شرف اس لیے عطا ہوا تھا کہ ہم اس کے صحیح استعمال سے معاشرے میں المیزان یعنی عدل و انصاف کا نظام قائم کریں، وہ عملی نظام جو تمام افراد معاشرہ کے بنیادی حقوق کا ضامن بھی ہو اور انہیں بددیانتی اور بے ایمانی سے روکنے کی قوت بھی رکھتا ہو، جس میں کسی ایک کے حدود فراموش اختیار سے کوئی دوسرا بے اختیار و بے بس نہ ہونے پائے۔ مگر ہم نے کیا تو یہ کیا کہ اپنے اپنے اختیار کو صرف اپنے لیے اور اپنوں کے لیے مخصوص کر لیا، دوسروں کو بھول گئے، ہر قدم پر اپنے ہی مفادات کو مقدم رکھا۔ ہمارے اختیار کا یہ استعمال جو عدل و انصاف اور حق و انصاف سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، استحصال نہیں تو اور کیا ہے؟ اس رویے زندگی سے معاشی عدل میں جو بگاڑ اور معاشرتی امور میں جو فساد برپا ہوتا ہے اس سے ہم بے خبر نہیں۔ ہمارا دن رات اس تلخ حقیقت سے واسطہ رہتا ہے، اور قرآن کریم نے ایسا بگاڑ پیدا کرنے والوں کو متففین سے تعبیر کیا ہے اور کہا ہے
مفہوم ہے کہ متففین کے لیے تباہی ہے۔ سورہ التطفیف کی اس پہلی آیت سے اگلی 2 آیتوں میں قرآن نے خود ہی اس کی تشریح کر دی ہے کہ متففین کون ہیں۔ وہ جو لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا ناپ کر لیتے ہیں، مگر جب دیتے ہیں تو ناپ اور وزن میں کمی کر دیتے ہیں۔ کیا ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہو رہا؟ اس کج نہادی سے ہی تو ہم ہر شعبہ حیات میں عدم توازن کا شکار ہیں، اور میزان کے ترازو میں ہماری ناہمواریوں کا پلڑا بھاری ہوتا جا رہا ہے۔ اس واضح حکم کے باوجود جسے ہم پڑھتے رہتے ہیں اور اس تلاوت آیات کو حکم خداوندی کی بجاوری سمجھ رکھا ہے، جو سورہ بنی اسرائیل میں ہے 17/35 مفہوم، اور جب تم کسی چیز کو ناپو تو ماپ کو پورا کرو، اور جب تولو تو ہمیشہ درست ترازو سے تولو۔ آگے بریکٹ میں لکھا گیا ہے، ڈنڈی مار لینے سے تھوڑا سا بے جا فائدہ تو ہو جاتا ہے، لیکن یاد رکھو، یہاں بریکٹ بند ہوتا ہے، حقیقی منفعت ماپ تول کے پورا رکھنے ہی سے ہوتی ہے، اور لین دین کی یہی شکل ہے جو مال کار معاشرے کے توازن کو برقرار رکھ سکتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ تول کا پورا رکھنا صرف دکاندار کے ترازو سے بھی متعلق نہیں ہوتا، اس سے مراد یہ ہے کہ ہمارا پورا معاشی نظام عدل و مساوات کے اصولوں پر استوار ہو، نہ کسی سے واجب سے زیادہ لیا جائے، نہ کسی کو اس کی محنت سے کم دیا جائے۔ جس معاشرے میں نظام زندگی کا یہ انداز ہو کہ سرمایہ دار اور صاحب اقتدار طبقہ دوسروں کی محنت کا پورا پورا معاوضہ نہ دیں، بلکہ ان کی کمائی سے اپنے عیش و عشرت کا سامان بہم پہنچائیں، سرمایہ دارانہ ذہنیت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ کام کرنے والے کو کم از کم دیا جائے اور خود زیادہ سے زیادہ رکھا جائے، اسی سے سرمایہ داری قائم رہتی ہے۔ قرآن کریم اسے تطفیف کہتا ہے، اور اس نظام کا انجام تباہی اور بربادی بتاتا ہے۔ کیا یہ تنظیر ہمارے لیے نہیں؟ قرآن قوم مدین، حضرت شعیب کی قوم کی مثال پیش کرتا ہے کہ ان کا یہی طریقہ کار تھا۔ حضرت شعیب نے اپنی قوم کو خطاب کرتے ہوئے کہا 11/85 مفہوم، اے میری قوم کے لوگوں، اپنے معاشی نظام کی بنیاد عدل و انصاف پر رکھو اور کسی کے حق میں کمی نہ کرو۔ ایسا کرو گے تو ملک میں سخت ناہمواریاں پیدا ہو جائیں گی اور معاشرہ تہس نہس ہو جائے گا۔ اس سرکش قوم نے اپنے پیغمبر کی تنبیہ کو تمسخر میں اڑا دیا اور اپنے انجام کو پہنچ گئی۔ تطفیف لفظ کے معنی میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اس سے کام کرنے والوں کی صلاحیتیں زنجیروں میں جکڑی رہتی ہیں اور کبھی بھی انہیں ابھرنے کا موقع نہیں ملتا، وہ سمٹی سکڑی بندھی اور ناتمام رہ جاتی ہیں۔ یوں اس نظام میں معاشی ناہمواریوں کے ساتھ انسان کے احترام اور عزت میں کمی کرنا بھی داخل ہے۔ ایسے طریقہ کار سے معاشرہ کیوں کر حسن و توازن کا حامل بن سکتا ہے؟ جب انسانوں کے درمیان انسان کو احترام نہ ملے تو پھر وہاں عدل کہاں سے بار پائے گا؟ چھوٹے بڑے طبقے ضرور وجود میں آتے ہیں اور بے انصافیوں کا دورہ ہوتا ہے۔ ایسے میں یہ کہ مظلوموں کو تھپکی دی جاتی ہے، یہ کہہ کر ڈھارس بندھانے کے لیے کہ یہ دھاندلیاں کرنے والے آخر کو ایک دن اٹھائے جائیں گے، یہ قیامت کو بھولے بیٹھے ہیں، گویا یہاں انہیں تا قیامت کمزوروں کا کچھ عمر چلے جانے کی کھلی چھٹی۔ سوچنے کا مقام ہے کہ آخر اس میزان عدل کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ سیدھی سی بات ہے کہ انسانی پرورش کے لیے جن بنیادی چیزوں کی ضرورت ہے، یعنی مختلف نوع زمینی پیداوار، اناج، سبزیاں، لذیذ پھل، خوشوں کے پردوں میں لپٹی ہوئی کھجوریں، رنگ رنگ کے خوشبودار پھول، پودے اور دیگر ٹائم، یہ سب اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کے فائدے کے لیے مشترکہ طور پر دیا ہے، ہر فرد کے لیے الگ الگ نہیں رکھا۔ البتہ اس کی تقسیم کے لیے قرآن کی میزان دے دی گئی ہے۔
تاکہ ہر فرد کو اس کی ضروریات کے مطابق رزق ملتا رہے۔ اگر مشترکہ سامان زیست کی تقسیم اور خرچ کے لیے خدا کی طرف سے مستقل اصول و قوانین نہ دیے جاتے اور اسے لوگوں کی مرضی پر چھوڑ دیا جاتا کہ وہ جس طرح چاہیں اسے صرف میں لائیں، تو پھر وہی ہوتا ہے جو اب ان اصول و قوانین خداوندی کو طاق نسیاں پر رکھ کر دھڑلے سے ہو رہا ہے۔ یعنی جس کے ہاتھ میں طاقت ہے اسے سب کچھ سمیٹ لینے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور یہ غلط طاقت بددیانتی اور بے ایمانی سے جنم لیتی ہے، اور پھر کوئی جرم نہیں رہتا۔ ہماری اصلاح کی ممکنہ صورت یہی ہے کہ اپنے معمولات اور معاملات زندگی میں سنجیدگی کے ساتھ اس فرمان خداوندی کو پیش رکھا جائے۔ سورہ شورا میں ہے 42/17 مفہوم: اللہ نے اس ضابطۂ قوانین کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس میزان یعنی عملی نظام کو، جس میں ہر عمل ٹھیک ہے اور اس کا نتیجہ سامنے آ جاتا ہے۔ اور اس سے آگے ارشاد ہوتا ہے 42/17 مفہوم: تجھے کیا خبر کہ نتائج سامنے آنے کا وقت قریب ہو؟ مت بھولیے کہ یہ اٹل وارننگ ہمارے لیے بھی ہے، بلکہ اس دور میں ہمارے ہی لیے ہے۔ بہت شکریہ۔